قاہرہ صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, زبردست اور پروقار تقریب رہی, لیکن اس کا امپیکٹ آپ پڑوسی ملک بھارت پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے تو ویسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان کا ترا نکل جاتا ہے, ان کا رونا نکل جاتا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس اپوائنٹمنٹ کا؟ دیکھیے, پاکستان میں اچھی خبریں ہمیں کم ملتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فتح دی ہے. جنگ بہت بڑی نہیں تھی, لیکن اس کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں جس طریقے سے فتح ہوئی ہے, اس فتح کے بھی کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ جنگ اخلاقی طور پہ ہم جیتے ہیں. فزیکلی تو جیتے ہیں بالکل ایسے, لیکن مورلی جیتے ہیں. مورلی اس لیے جیتے, نارملی جنگ میں مورلٹی جو ہے نا وہ مر جاتی ہے, لیکن یہاں کیا ہوا, پہلے دن سے جب یہ انسیڈنٹ ہوا, پاکستان پہ الزام لگا, اور پاکستان سارے ملک نے, ساری جماعتوں نے, حکومت نے, فوج نے, سب نے مل کے اس کو کنڈیم کیا ایسے ہی, اور اپنا اس کے ساتھ کسی قسم کے تعلق کو ڈینائی کیا, جو بھارت نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا. اور اس کے بعد جب انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ہائپ کریٹ کی, تو پاکستان نے یہ آفر کر دی کہ جی ہم کوئی بھی انویسٹیگیشن جوائن کرنے کو تیار ہیں, سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. اس کے اوپر بڑا بحث ہوئی, گورنمنٹ کے اوپر بڑا پریشر آیا کہ آپ نے کیوں کیا. ہاں, یہ سائن آف ویکنس ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا. اور اس کا ہوا یہ کہ ہندوستان نے اس کو قبول نہیں کیا. پھر ہندوستان نے جب یہ ایگریشن کا رویہ اختیار کیا, تو پاکستان نے بار بار دنیا کو بھی وارن کیا کہ جی آپ انٹروین کیجئے, یہ اٹیک کریں گے, کرنے والے ہیں, اور ہم دفاع کریں گے, اور ہمارا دفاع کا حق ہے, ہم کوئی ایگریشن نہیں کریں گے, کوئی ہمارے عزائم نہیں ہے, ہم تو سب سے بڑا وکٹم ہے, ہم جنگ بالکل نہیں چاہتے ہیں کسی صورت میں, ہم افورڈ بھی نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے اوپر ایک دھن سوار تھی. انہوں نے جب اٹیک کیا تو پاکستان کے واپسی اٹیک کی صورت میں ان کو وہ سبکی ہوئی جو شاید آج تک ہندوستان کو شاید نہیں ہوئی. مطلب 71 کا بدلہ صحیح لیا. بدلے کیا ہوتے ہیں جی, پر ان کو یہ سبکی بہت بڑی, ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہوا, ہمارا تو ملک ٹوٹ گیا, لیکن اس کو چھوڑیے, یہ بہت بڑا ان کا. اور اس کے بعد پھر بھی پاکستان نے جب واپسی جواب دینے کے بعد پھر کہا کہ ہم ابھی بھی انویسٹیگیشن جوائن کرنے کو تیار. یہ تو جو کچھ ہوا آپ نے کیا, ہمارے ساتھ جاتی کی, ہم نے بدلہ اپنا لیا ہے یا اپنا دفاع کیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے نہیں کیا, پھر انہوں نے ڈرونز کا سلسلہ شروع کر دیا, پھر انہوں نے پاکستان پہ فزیکلی اٹیک کیا, اور ہماری فورسز کو پتا تھا کہ اٹیک ہوگا, دے ور پریپیئرڈ. انہوں نے اٹیک کیا, اس کے جواب میں اٹیک ہوا. تو یہ جتنے مراحل تھے, پاکستان نے کسی ایک مرحلے میں بھی ایگریشن نہیں کیا. اس کے نتیجے میں پاکستان کا موقف دنیا نے تسلیم کیا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. ورنہ پاکستان کو تو ہمیشہ بہت سارے ممالک اور ہندوستان اور اسرائیل اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو ہمیشہ کٹہرے میں کھڑا کر کے رکھتے ہیں. ایسے ہی ہم تو وہ ملک ہے نا جو امریکہ اور یورپ کے اور ساری دنیا کے ساتھ مل کے افغانستان کے اندر لڑتے رہے. جس دن جنگ جیتی اگلے دن ہم پہ پریسرر امینڈمنٹ لگ گئی. ہاں جی, تو یہ ہمارے ساتھ تو بہت کچھ تماشے ہوتے رہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے. یہ ایک اعزاز ہے. اور اگر آپ نیچرلی, جو لیڈر ہوتا ہے نا, لڑ تو ساری فوج رہی ہوتی ہے, ایسے ہی لڑ تو سارے پائلٹ رہے تھے, بٹ کمانڈر جو ہوتا ہے اس کو اعزاز اسی کو دیا جاتا ہے, اور وہ سب کا ہوتا ہے, وہ اعزاز بھی سب کا ہوتا ہے. اسی طرح فورسز کا اوور آل اعزاز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس طرح فورسز کو لیڈ کیا ہے اور انہوں نے فوج کو ریکگنائز کیا, یہ اعزاز فوج کا اعزاز ہے بلا شبہ. یہ ایک فرد کا تو ہے, کمانڈر کا تو ہے, لیکن فوج کا اعزاز ہے, اور قوم کی طرف سے ہے کہ انہوں نے ایک بڑے اعلیٰ طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے, اور پھر یہ بھی ہے کہ ریئیکشن میں کوئی بہت جذباتی باتیں نہیں کی, ریئیکشن میں کسی ان کے سیولین ایریا پہ اٹیک نہیں کیا, کوئی نقصان ان کا اس طرح نہیں کرنے کی کوشش کی, بلکہ ان کی ملٹری انسٹالیشنز, اور وہ بھی وہ جہاں سے ہم پہ اٹیک ہوا. ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ.